بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 26 رمضان المبارک ہے اور عشرہ نجات جہنم سے جو ہے ہم گزر رہے ہیں اور یہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سے جو کمیاں بیشیاں ہو چکی ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیں اور آگے کی گھڑیوں میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی اور یہ توفیق عطا ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کر لیں۔ ناظرین، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون حاضر۔ یہ پروگرام دراصل ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات و جوابات کا ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے جو رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے ہم بچوں سے سوالات کرتے ہیں۔ یہ مختلف کراچی بھر سے، ٹاؤن سے، اضلاع سے یہ اسکولز کی ٹیمز یہاں پر آتی ہیں، ان کے اساتذہ، ان کے پرنسپلز انہیں تیار کرتے ہیں، ان کی تیاری کروائی جاتی ہے ان شخصیات و واقعات کے حوالے سے تاکہ ہم اپنے بچوں کو آئیڈیلز پرووائڈ کر سکیں، انہیں بتا سکیں کہ انہوں نے کس راہ پر چلنا ہے، ان کے لیے کوئی راستہ متعین کر سکیں، یہ کن کو فالو کریں گے تو ان کی زندگیاں انشاءاللہ شاندار رہیں گی۔ اس حوالے سے ہماری یہ محنت ہے۔ آج بھی کراچی بھر سے مختلف ٹاؤنز اور اضلاع سے ٹیمیں یہاں پر تشریف بچے لا چکے ہیں، ان کے اساتذہ بھی ہیں۔ بڑھتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ابوبکر سے ریکویسٹ کریں گے، ہمارے کو ہوسٹ ہیں، روزانہ ہمارے ساتھ بڑا تعاون ہے، سوالات تقسیم کر دیجیے۔ بیٹا اپنی مرضی سے ایک سوال نامہ چوز کر لیجئے اور اسے اوپن مت کیجیے گا، اپنے سامنے رکھ لیجیے گا، جو آپ کی لک میں کوسچنز آئیں گے ہم وہی آپ سے سوالات کریں گے۔ اسکولز کا تعارف ہو جائے۔ بیٹا پہلے اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ برکت گل میموریل اکیڈمی۔ مائک میں آپ نے بات کرنی ہے جی۔ برکت گل میموریل اکیڈمی۔ برکت گل میموریل اکیڈمی، آپ کہاں ہے؟ تیسر ٹاؤن۔ تیسر ٹاؤن میں ہے۔ اور آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے بیٹا؟ میم نشاط۔ میم نشاط، ماشاءاللہ تشریف فرمائیں۔ بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ میچلس گرامر سیکنڈری اسکول۔ یہ کہاں ہے بیٹا؟ یہ مومن آباد اورنگی ٹاؤن۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر نہال۔ زبردست، بہت زبردست ادارہ اپنے علاقے کا ماشاءاللہ، سر نہال کی بڑی محنت ہے۔ آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے بیٹا۔ پی ایس انگلش سیکنڈری اسکول۔ مائک کے قریب ہو کر۔ پی ایس انگلش سیکنڈری اسکول۔ اور یہ کہاں ہے؟ یہ بلدیہ ٹاؤن۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر ڈاکٹر گلزادہ۔ زبردست۔ اور آپ کہاں سے آئے؟ بلدیہ ٹاؤن سے۔ زبردست ادارہ اپنے علاقے کا، سر گلزادہ بہت زیادہ خدمات ہیں ایجوکیشن کے لیے۔ بیٹا اپنا نام بتا دیجئے۔ آج ہمارے ننھے سے کچھ جو ہے وہ پارٹیسپینٹ یہاں موجود ہیں، ان کے لیے کلیپنگ کریں جی، ان کی حوصلہ افزائی کریں جی۔ نام بتائیں، اپنا نام بتائیں۔ رحمہ۔ نائمہ۔ رحمہ۔ آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ ایم ایف لرننگ اسکولنگ سسٹم۔ ایم ایم ایف کہاں پر ہے بیٹا یہ؟ یہ اورنگی ٹاؤن۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر علی۔ سر علی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ چلیں انشاءاللہ پھر جب ہم آپ کی طرف آئیں گے پھر آپ سے باقی تعارف بھی کرتے ہیں۔ پہلی ٹیم سے سوال نامہ ابوبکر ہمارے پاس لے آئے ہیں۔ بیٹا آپ آئے ہیں کون سے اسکول سے؟ برکت گل میموریل۔ برکت گل میموریل اسکول سے۔ بیٹا آپ اپنا نام بتائیے۔ خدیجہ احسان علی۔ آپ اپنا نام بتائیں بیٹا۔ فضہ محمد فیاض۔ اچھا، بات کرتے وقت مائک کو آپ نے ہاتھ رکھ کے بات نہیں کرنی، اپنا موڑ لیں پھر مائک کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پہلا سوال آپ سے ہے میرا بیٹا، آپ بالکل پریشان نہیں ہوں گے، ایزیلی جواب دیں گے۔ پہلے راؤنڈ میں آپ سے 5 سوالات کروں گا، ہر صحیح جواب کے آپ کو 10 نمبر ملیں گے، غلط جواب کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، آپ آپس میں مشورہ کر کے سوچ کر جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا راؤنڈ جو ہوگا ریپڈ فائر ہوگا، 15 سیکنڈز کا وہ ریپڈ فائر ہوگا۔ سر گلزادہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہ 15 سیکنڈ سر آپ نے خدمت ہمارے لیے کرنی ہے، 15 سیکنڈز پہ آپ جو ہے وہ بیل جو ہے یہ آپ 15 سیکنڈز، بلکہ آپ سر دور بیٹھے ہیں سر تو ہم سر نہال سے ریکویسٹ کریں گے سر سٹاپ واچ آپ اپنے موبائل سے ریڈی کر لیجئے، 15 سیکنڈز کا اس میں ٹائم ہوگا، تیز سوالات کروں گا۔ آپ نے صحیح جواب دینے پر آپ کو +5 ملیں گے، غلط جواب دینے پر آپ کے -5 ہوں گے، ٹھیک ہو گیا؟ ججز کے لیے بھی آپ کے لیے بھی غلط جواب مت دیجیے گا، جواب نہ آتا ہو تو اسے پاس کر دیجیے گا، پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ صحیح جواب پر +5 ہے۔ 15 سیکنڈز میں آپ جتنے جوابات دے دیں گے اتنے کاؤنٹ ہوں گے۔ تو سر جیسے آپ بیل بجائیں گے میں سٹارٹ کروں گا، آپ بیل بجائیں گے میں سٹاپ کر دوں گا۔ اچھا، ریپڈ فائر کے وقت آپ یہ پینسل اور یہ چھوڑ دیجیے گا، پین اور بک، آپ صرف ریپڈ فائر پر کنسیڈر کیجیے گا، میم اس کو رزلٹ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ اور روزانہ میں کہتا ہوں کہ 15 اور 15.15 اور 15.15 کا سارا ثواب اور گناہ بیل بجانے والے میں مجھے پتہ ہے بڑے آنیسٹ لوگ ہیں، بڑے انہوں نے بہت زیادہ خدمات انجام دی ہوئی ہیں ایجوکیشن کے لیے، تو یہ بہت زیادہ، اور یہ بچے کو ہم صرف ہمارے اسکول کے بچے نہیں، یہ سارے ہمارے بچے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب کی حوصلہ افزائی ہو اور یہ سارے جیت کر جائیں اور سب کے زبردست جو ہے نا یہاں سے شاباشی سب کو ملے۔ بیٹا پہلا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے۔ آج ہم نبی علیہ السلام کی سیرت پر آپ سے زیادہ سوالات کریں گے۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ نبی علیہ السلام کو ہم، کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، مختلف سوالات ہو چکے، اب کچھ سوالات میں سے یہ ہے کہ مشروبات میں
نبی علیہ السلام کو کیا محبوب تھا؟ پینے کی چیزوں میں آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ کیا محبوب تھا مشروبات میں؟ ٹھنڈا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد مرغوب تھا. دودھ اور شہد بطور غذا استعمال فرمایا. درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ، شاندار شاندار. پہلا جواب آپ کا درست ہے. دوسرا سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سورہ الگ کی 5 آیتیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ یہ تو آپ نے بتایا، بالکل یہ بھی آپ کی اچھی اسٹڈی ہے کہ پہلی وحی یہ تھی، لیکن ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ سچے خوابوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا وحی نازل ہوئی اور جو بھی خواب دیکھتے صبح کی روشنی میں ظاہر ہوتا. تھوڑا سا اس کو آپس میں ایڈجسٹ کریں. وحی نہیں آئی نبی علیہ السلام پر خواب میں، اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں ابتدا کیسے ہوئی تھی. آپ کا جواب درست ہے، گھبرا رہے ہیں آپ، آپس میں مشورہ کریں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی. بالکل درست ہے، آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے الفاظ درست کیجیے. پہلے آپ نے کہا کہ جی وہ آیات آپ نے بتائیں وہ تو پہلی وحی تھی، شروع کیسے ہوا؟ وہ تو وحی بعد میں آئی تھی، یہ ابتدا کیسے ہوئی تھی وحی کی؟ پھر دیجیے جواب، پھر دیجیے جلدی سے، ٹائم تھوڑا کم ہے. سچے خوابوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی سچے خوابوں سے ہوئی اور جو بھی خواب دیکھتے صبح کی روشنی میں ظاہر ہوتا. صبح کی روشنی کی طرح ہوتا تھا. تھوڑا سا اس میں ٹھیک ہے، ان کا جواب ان کا درست کنسیڈر کرتے ہیں. دونوں جوابات آپ کے درست ہیں. تیسرا سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں سے شفقت فرماتے، سچ بولتے، رحم دل اور بے کسوں کی مدد فرماتے اور حق اور حضور. کون جواب دے گا جی اس کا؟ جی آپ دیجیے. حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں پر شفقت کرتے ہیں اور رحم دل ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں اور مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ آپ کے اعمال ضائع نہیں کریں گے. درست جی. الفاظ اس انداز میں لیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی تھی کہ آپ علیہ السلام پریشان نہ ہوں. آپ علیہ السلام بہت زیادہ بہترین شخصیت ہیں، آپ بڑی کمال والی شخصیت ہیں، اپنے رشتہ داروں پر رحم کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، رحم دلوں پر جو ہے وہ یتیموں پر رحم کرتے ہیں، مصیبت زدوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. اتنی اعلیٰ صفات ہیں آپ کے اندر، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ خیر کے معاملات ہیں. تو یہ جواب ہے. بہرحال ان کو میں کہوں گا کہ 50% مارکس ان کے ہونے چاہیے. تیسرے جواب میں آپ کے بیٹا 50% مارکس ہیں. چوتھا سوال، 3 سوال آپ سے ہو گئے. چوتھا سوال آپ سے ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو ایج دیا اس میں. چوتھا سوال، اعلان نبوت، اعلانیہ دعوت کے حکم کے بعد جب اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اعلانیہ دعوت فرمائیں، دعوت دیں لوگوں کو، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو کس طرح دعوت دی تھی؟ گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہو، ایزی ہو کے جواب دیں. آپ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے کہا کہ اب کھلے عام دعوت دی. پہلے دعوت جو تھی وہ خفیہ تھی. جب اعلانیہ دعوت کے حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طرح دعوت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا مروہ کی پہاڑی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھے اور سب کو نام لے کر پکارا، اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آپ سب کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا آپ میری تصدیق کریں گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، ہم نے آپ میں سچائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں صرف آپ کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں. درست جواب ہے جی. یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے جوابات جو ہوں وہ آپ کی سمجھ سے ہوں. اچھا، 5واں جواب آپ مجھے دے دیے. 4 جوابات آپ کے درست ہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 صحابہ کو تعلیم قرآن اور احکام سکھانے کی غرض سے مدینہ روانہ کیا تھا؟ عبداللہ بن ام مکتوم. ذرا اونچی آواز میں مائک میں.
عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ. کلاپنگ کر دیجیے، تھوڑا ماحول بنائیں، بچے پریشان ہو رہے ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو تھے جنہیں مدینہ روانہ فرمایا تھا تعلیم قرآن کے لیے. 5 جوابات آپ کے درست ہیں. آپ کے میرے خیال یہاں بنے ہیں 45 پوائنٹس ان کے اس راؤنڈ میں. ریپڈ فائر کے لیے سر ہم آپ کی خدمات ہمیں چاہیے ہوں گی. آپ کائنڈلی جو ہے وہ 15 سیکنڈز کے لیے سر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد کس نے کھودی؟ حضرت ابو طلحہ رضی درست. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران بیماری کیا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے کون سا لشکر روانہ کرنے کی ہدایت فرمائی؟ لشکر اسامہ. درست. غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 20,000. درست جواب ہے جی. 4 جوابات بالکل درست ہیں. تیاری بڑی شاندار ہے، تیاری بڑی شاندار ہے. ان کے اساتذہ کی بڑی محنت ہے، ان کی بڑی محنت ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت کو آسان سب ٹاپک نہیں ہے، بہت زیادہ وسیع ٹاپک ہے، تو اس میں سے یہ چیزیں پڑھنا، لے کر آنا، یاد کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ جب بھی اس کو کہیں سے اٹھائیں، پڑھیں، دیکھیں تو اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، نہ کہ صرف ہم اس کو یاد کر لیں کہ بھائی ہم نے ایک جواب دینا ہے. آپ کے بیٹا 20 پوائنٹس یہاں ہیں اور 45 پوائنٹس وہاں ہیں، تو 65 پوائنٹ کے ساتھ زبردست مقابلہ، بہت اچھا. دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں، وقت بہت کم ہے، پہلی ٹیم پر ہمارا ٹائم تھوڑا زیادہ لگ گیا. دوسری ٹیم کے لیے جی پہلا سوال. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ نام بتا دیجیے اپنا. محمد اویس. محمد اویس. آپ بتا دیں بیٹا. محمد متین. محمد متین. اور آپ ہیں میچلس اسکول سے. بیٹا بہت زبردست. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی سر. پہلا سوال آپ سے یہ ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے متعلق سوالات ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی کیا وجہ بنی؟ عرب میں دستور تھا کہ شرفاء اپنے بچوں کو ابتدائی سے دیہات میں بھیج دیتی تاکہ دیہات کی شاف و شفاف آب و ہوا میں بچوں کی نشوونما ہو سکے. یہی دستور حلیمہ سعدیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی وجہ بنی. درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. یعنی ہمیں لاجک پتہ ہو کہ یہ ہوا کیا تھا. دراصل ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد انتقال ہو گیا تھا، کچھ ہی عرصے میں انتقال ہو گیا تھا، والد پہلے فوت ہو چکے تھے. اور ویسے بھی عربوں میں یہ ایک دستور تھا کہ یہ اپنے بچوں کی تربیت پرورش کے لیے یہ ہماری طرح بچوں کو نہیں پالتے تھے کہ جی گھر میں رکھیں اور پھر اس کو جو ہے نمک کا بھی خیال ہو اور اس کی مرچی کا بھی خیال ہو اور اس کو ناپیں تولیں. وہ تربیت کرتے تھے. انہوں نے نوجوان پیدا کرنے ہوتے تھے جو انہوں نے ایک تربیت کرنا. تو وہ اپنے بچوں کو تربیت کے لیے اور ٹریننگز کے لیے، مشقوں کے لیے، گھڑ سواری کے لیے، نیزہ بازی کے لیے، تلوار بازی کی تیاری کے لیے رخصت کیا کرتے تھے. تو چھوٹی عمر میں بھیجا کرتے. تو آپ نبی علیہ السلام کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، تو پھر حلیمہ سعدیہ جو یہ تشریف لائیں تھیں تو پھر انہیں نبی علیہ السلام ان کے سپرد کیے گئے تھے. اور پھر ساری زندگی آپ علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو ہے اتنا احترام کیا، اتنا ادب کیا کہ کیونکہ پھر یہ ان کی رضائی والدہ ہو گئی نا، رضائی والدہ ہو گئیں. اور پھر جب بھی یہ تشریف لاتی تھیں آپ علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے کندھے مبارک سے چادر اتار کے بچھاتے تھے اور اپنی والدہ کو اس پر بٹھاتے تھے، خود اپنی جگہ دے دیتے تھے. اتنا احترام کرتے تھے ان کا کہ ساری زندگی جس کا کوئی انتہا نہیں. تو یہ پیغام ہے نبی اسلام کی سیرت سے کہ میں نے آپ نے بھی اپنے امی ابو ان کا بے حد احترام کرنا ہے، بہت زیادہ. اور ان کے احترام سے ہمیں زندگی میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ پڑھنے لکھنے محنت کوشش شاید اس سے پتہ نہیں ملے نہ ملے، لیکن ماں باپ کی فرما برداری سے 100% شیور ہے ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، یمن کا حاکم ابرہہ جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا اس وقت خانہ کعبہ کے متولی کون تھے اور انہوں نے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اس وقت خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب تھے، اور حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے خانہ کعبہ کے لیے گڑ گڑا کر خانہ کعبہ کو بچانے اور ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کرنے کی دعا کی اور وطن خالی کروا کر خود اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ پر چڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا. زبردست، شاندار، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. تیسرا سوال آپ سے بیٹا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح کس سے ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی سے نکاح ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. کیا بات ہے جی، بہت شاندار، شاندار، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. چوتھا سوال آپ سے بیٹا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی اولاد تھی؟ بیٹوں کے نام بھی بتائیں اور بیٹیوں کے نام بھی بتائیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. بہت اعلیٰ. بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم تھے، اور بیٹیوں کے نام حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کیا بات ہے، شاندار، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. یہ زندگی میرے نبی کی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. یہ بڑا احسان ہے ہمارے نبی کا ہمارے اوپر. تو ہمیں کم سے کم اپنے نبی اسلام کے خاندان کا، آپ علیہ السلام کے احسانات کا علم ادراک تو ہو نا، پھر ہم سیرت کو پڑھیں گے، پھر ان پر عمل کریں گے. زبردست ہو گیا بیٹا. 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. اچھا، بیٹے آپ علیہ السلام کے بچپن میں ہی وہ فوت ہو گئے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ وہاں بند کر دینا تھا. اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام بعد نبی بھیجنا نہیں تھا. اور یہ ایک طریقہ ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، جو نبی کا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی نبی ہوتا ہے. تو نبی کے جو بیٹے تھے ان کو آپ اللہ رب العزت نے واپس لے لیا تھا. بیٹیاں دنیا میں 4 حقیقی بیٹیاں آپ علیہ السلام کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقی 4 بیٹیاں تھیں، اور پھر ان میں سے 2 حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، ایک اپنے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن کے بیٹے یعنی اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ ابو العاص کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھی، اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں. یہ 4 بیٹیاں نبی رسول اللہ کی. زبردست بیٹا، بہت اعلیٰ. 4 جوابات آپ کے درست ہیں. 5واں سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں کتنی اور کیا کیا تھیں بتا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی 7 گھوڑے، 6 خچر اور 3 اونٹیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر بھی حجۃ الوداع کے موقع پر سواری فرمائی جس کا نام یعفور تھا. کیا بات ہے جی، بہت اعلیٰ، شاندار شاندار شاندار، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. کہ یہ ایک ایک نقطہ میرے نبی کی سیرت کا ہم تک پہنچا ہے. بہت اعلیٰ بیٹا. 5 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ جی سر. سر 15 سیکنڈز. جی. نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا کر تنہا بیٹھے؟ غار حرا. درست. غار حرا میں کون سا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا؟ حضرت جبرائیل امین. درست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کون سی نازل ہوئی؟ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیت. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس مہینے میں دی گئی؟ رمضان المبارک کے. درست. مکہ کب فتح ہوا تھا؟ سن 8 ہجری میں. 20 رمضان سن 8 ہجری. درست جواب ہے جی. 5 جوابات ان کے درست ہیں. بہت اعلیٰ، شاندار تیاری بچوں کی. 25 پوائنٹس آپ کے یہاں ہیں بیٹا، 50 پوائنٹس آپ کے ادھر تھے. 5 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کا خوبصورت اور شاندار واقعہ ہوا. 20 رمضان المبارک ابھی پیچھے گزرا ہے، اس بارے میں بھی پڑھیں کہ فتح مکہ مسلمانوں کی ایک شاندار فتح ہے. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے. آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور بڑھتے ہیں تیسری ٹیم کی طرف. دونوں ٹیموں نے تو بہت زبردست مقابلہ کیا ہے اور ایک اچھا پلیٹ فارم سیٹ کر دیا ہے تیسری ٹیم کے لیے. دیکھتے ہیں تیسری ٹیم کی تیاری کیسی ہے. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے. محمد ثاقب الرحمان. محمد ثاقب الرحمان. مائک اپنے پاس کیجیے. جی اپنے قریب کیجیے مائک. منیب الرحمان. منیب الرحمان. اور آپ ہیں کون سے اسکول سے؟ پی ایس انگلش سیکنڈری پی ایس انگلش سیکنڈری اسکول سے تشریف لائیں. پہلا سوال میرا بیٹا آپ سے یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے میں حد کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس ملک کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور پہلی ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بیٹی اور داماد تھے؟ حبشہ کی طرف، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عثمان بن عفان. درست جواب ہے جی. بہت اعلیٰ، شاندار، بہت اعلیٰ. دوسرا جواب، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کب ہوا؟ جس سال ان کا انتقال ہوا اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے بتائیں انتقال کب ہوا. 11 نبوی ہجرت سے 2 سال پہلے. 11 نبوی ہجرت سے 2 سال پہلے. درست جواب ہے. اور سال کو کیا کہتے ہیں؟ عام الحزن، غم عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، شان. درست جواب ہے بیٹا آپ کا. تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، بتائیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کو کس بات پر گواہ بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دین آپ تک پہنچا دیا، اور صحابہ میں نے دین آپ تک پہنچا دیا ہے، قیامت کے دن آپ سے میری بابت سوال ہوگا. اور صحابہ کرام نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ اللہ کا پیغام آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا. درست جواب ہے جی. بہت اعلیٰ، شاندار شاندار، زبردست جی. اپنے نبی علیہ السلام پر قربان ہوئے. یہ آپ کے بیٹا
4 जवाबात, 3 जवाबात सही हो चुके हैं। चौथा सवाल आपसे ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगी साजो सामान में क्या क्या था? 9 तलवारें, 7 ज़रें, 5 कमानें, 4 डालें और 2 बड़े बड़े नेज़े और 2 लोहे की टोपियाँ। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, शानदार शानदार। अच्छा, इस जवाब से आपको क्या पता लगा? अगर आप नबी अलैहि सलाम के घरेलू देखें ना, घर में क्या क्या था पीछे, तो वो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर घरेलू जिंदगी में आप देखें कि भाई कोई माल था, कोई सवारियां थी या कोई और घर की अशिया सामान थे, वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अलैहि सलाम को आम सी ऐसे जैसे आजकल हम देखते हैं कोई भाई ये, आप अलैहि सलाम मुजाहिद थे। आप अलैहि सलाम माशाल्लाह बड़ी शानदार शख्सियत थे, बड़ी जाहो जलाल वाली शख्सियत थे। ये 9 तलवारें, 7 ज़रहें, 5 कमाने, 4 ढालें, नेज़े और लोहे वाली टोपियां, मुकम्मल खुद अपनी जो है जमात को लीड किया करते थे। ये एक पैगाम है कि कैसी ज़बरदस्त शख्सियत आप अलैहि सलाम की। इसको पढ़ें बेटा, बिल्कुल पढ़ें। 5वां सवाल आपसे है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 इम्तियाजी खुसूसियात बताएं। इम्तियाजी खुसूसियात, नबी की खुसूसियात तो बहुत। नंबर 1 इम्तियाजी खसूसियात तो बहुत सारी, लेकिन जिनमें 4 मशहूर है। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सारे ज़मानों और सारे जहानों के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ता क़यामत तमाम मुसलमानों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत ता क़यामत इंसानों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े नबूवत कुरान ता क़यामत रहेगा। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, शानदार शानदार शानदार। खुसूसियात आप अलैहिस्सलाम की इतनी है कि वो गिनने के नहीं है, लेकिन ये इम्तियाजी खुसूसियात हैं जो बाकी अंबिया के पास नहीं थी। ये खुसूसियात बाकी अंबिया के पास नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम खातमुन नबीन है। इसका सबको पता है ना, खातमुन नबीन क्या क्या मतलब है? ये मेरे बच्चे सारे सुन रहे हैं। खातमुन नबीन का मतलब है कि आप अलैहिस्सलाम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। आप अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, किसी तरह से भी अब कोई और नबी नहीं आएगा। और इसी को खत्म नबूवत पर ईमान भी कहा जाता है। और ये मुसलमान की बेसिक आइडियोलॉजी में से है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसे खत्म नबूवत कहते हैं। इस तरह जो शरीयत है वो भी शरीयत सारे ज़मानों के लिए है, और ये कुरान क़यामत तक रहेगा जो नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए ये कानून। ये ज़बरदस्त बेटा। 5 जवाब आपके बिल्कुल दुरुस्त है। रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं? सर आप स्टॉप, आप रेडी, आप स्टॉप आप करेंगे। बेटा आप लोग रेडी हैं? जी सर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या है? अबुल कासिम अबू इब्राहिम। दुरुस्त। आमुल फील के क्या मानी है? आमुल फील के क्या मानी? हाथी का सार। दुरुस्त। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करने के लिए कौन से फरिश्ते आते थे? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। दुरुस्त। हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? चचा थे। दुरुस्त। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत, बेटा 4 जवाब आपके दुरुस्त हो पाए हैं। 5वां आप थोड़ा सा उसमें रुके, जवाब दुरुस्त है जी, क्लैपिंग कीजिए उनके लिए। 20 पॉइंट्स आपके हुए। आप थोड़ा सा रुक गए, आपने वो जो सवाल रिपीट करके जो जवाब दिया ना, अगर आप वो ना करते तो हो सकता है आप 5वां जवाब भी देते हैं 15 सेकंड के लिए। लेकिन शानदार तैयारी जी, इनके लिए क्लैपिंग करें, बहुत आला, शानदार तैयारी, असातिज़ा की मेहनत। दरअसल मकसद उन्वान मुकाबला तो है नहीं, उन्वान ये है कि बेटा ये सीरत आपकी ज़िंदगी में आ जाए, मेरी ज़िंदगी में आ जाए, हमारे लिए कामयाबी। ज़बरदस्त मुकाबला जी, शानदार। 5वीं टीम की तरफ बढ़ते हैं बगैर किसी वक्त ज़ाय किए हुए। बेटा आपकी तैयारी अच्छी है। आज हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान आ गए, हम इनसे क्या मुकाबला लेंगे। चलें आपसे नबी इस्लाम की सीरत के बारे में सवाल करते हैं। चलें, पहला सवाल आपसे मेरा बेटा ये आ रहा है। घबरा तो नहीं रहे, परेशान तो नहीं है? माइक को करीब करके आपने जवाब देना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितने हिस्सों में तकसीम होती है? 2 हिस्सों में तकसीम है। नबूवत से पहले की 40 साल जिंदगी, नबूवत के बाद 23 साल जिंदगी। जवाब दुरुस्त है जी, शानदार, आला, बहुत आला, बहुत आला जी। बिल्कुल, नबूवत से पहले के 40 साल और फिर नबूवत मिलने के बाद के 23 साल, 2 हिस्सों पर जिंदगी है जी, कमाल। दूसरा जवाब सवाल आपसे बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया, नाम बताएं। 3 औरतों ने दूध पिलाया। हज़रत सल्लम की वालदा, हज़रत माजदा, हज़रत सबिया और हज़रत हलीमा सादिया। दुरुस्त जवाब है जी, वालदा माजदा। हज़रत आमना आप अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा, हज़रत सोबिया और हज़रत हलीमा सादिया, ये 3 ख़वातीन जो थीं, पहले आपकी हकीकी वालदा और फिर 2 रज़ाई माएँ, इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया। क्या बात है जी, शानदार, बहुत आला, बहुत आला। तीसरा सवाल आपसे ये है, भाई तुम्हारे लिए मुकाबला सख्त आ गया भाई, टीम बहुत मुकाबले वाली है। तीसरा सवाल बेटा, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक सदर कब हुआ? माइक करीब कीजिए, माइक करीब कीजिए, माइक नीचे कर लें, 4 मरतबा। और करीब कीजिए माइक को। 4 मरतबा। कब हुआ?
पहली मरतबा 4 साल की उम्र में, दूसरी मरतबा 10 साल की उम्र में, तीसरी मरतबा बास वक्त हुआ, चौथी मरतबा वक्त मेराज हुआ। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, शानदार शानदार। बिल्कुल जी, 4 साल की उम्र में पहली मरतबा शक्के सदर कहते हैं इसको, कि आप अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक को, दिल को सीना मुबारक से बाहर निकालकर फरिश्तों ने इसको आब ज़मज़म से धोया था, फिर वापस रखा था और मोहर ख़त्म नबूवत भी लगाई थी। 4 मरतबा, ये पहली मरतबा 4 साल की उम्र में, दूसरी मरतबा 10 साल की उम्र में, तीसरी मरतबा बैसत के बाद और वक्त हुआ था, और चौथी मरतबा वाक़या मेराज के वक्त हुआ। शानदार जी, शानदार तैयारी। 3 जवाब। आप बिल्कुल एक्टिव रहें, मेरी तरफ रहें, बातें बिल्कुल आपने नहीं करनी। चौथा सवाल, वालदा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी परवरिश में कितने साल रहे? थोड़ा सा मुश्किल करता हूँ सवाल को, सब्र करें थोड़ा सा। वालदा की परवरिश के बाद, इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की, आप अलैहिस्सलाम उनकी परवरिश में कितने साल रहे, और फिर उन्होंने अपने इंतकाल के बाद किसके हवाले किया था? अब टुकड़े करता हूँ, पहला सवाल बताएं, इंतकाल के बाद पहली परवरिश किसने की? आप हुज़ूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला। कितने साल उनकी परवरिश में रही है? 2 साल। दुरुस्त, जबरदस्त। और फिर उन्होंने किसके हवाले किया था अब्दुल मुत्तलिब ने? अबू तालिब के। अबू तालिब के हवाले किया। क्या बात है जी, बहुत आला, शानदार। मैंने तो कोशिश की लेकिन ना हुआ। शानदार। नबी अलैहिस्सलाम के दादा ने अब्दुल मुत्तलिब ने ये जिम्मेदारी ली थी, लेकिन फिर वो भी जल्द दुनिया से रुखसत हुए, तो फिर अपने बेटे यानी हज़रत अबू तालिब के हवाले ये अमानत करके गए थे, और फिर हज़रत अबू तालिब जो कि नबी अलैहिस्सलाम के चचा थे, उन्होंने शानदार हक़ अदा किया तरबियत का, और सारी ज़िंदगी अपने औलाद से भी बढ़कर नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, और ढाल की तरह खड़े रहे आप अलैहिस्सलाम के साथ। ज़बरदस्त बेटा। चौथा सवाल आपसे ये है, 4 हो गए जवाब, 4 सवाल हो गए, कमाल। 5वां सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के दिनों में अज़वाजे मुतारात की इजाज़त से किस ज़ौजा के कमरे में रहे, और आलम नज़ा के वक्त किसकी आगोश में आपका सर मुबारक था? फास्ट। नहीं, ये वाला पास नहीं कर सकते, ये तो जवाब देना है। फिर मैं पूछता हूँ, आप अलैहिस्सलाम बीमारी के दिनों में अज़वाजे मुतारात की इजाज़त से किस ज़ौजा के घर में रहे थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ के कमरे में रहे, और आखिरी दिनों में, आखिरी वक्त में सर मुबारक किसकी गोद में था? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। कमाल जी, कमाल, बहुत आला, बहुत आला। नबी अलैहिस्सलाम की जब तबीयत खराब हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम अज़वाज से इजाज़त ली। देखिए मेरे नबी की शान, यहाँ बताने का उन्वान क्या है, तरबियत यहाँ पर क्या मिल रही है, तरबियत यहाँ पर क्या मिल रही है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम अज़वाज से इजाज़त ली। हालांकि आप अलैहिस्सलाम तो सरदार आला हैं, ठीक है, इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं और कोई मना भी नहीं करेगा, लेकिन सिखाने के लिए तरबियत का एक उन्वान, उन्होंने तमाम अज़वाज से इजाज़त ली कि मैं चाहता हूँ कि ये दिन मैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में गुजारूँ। तमाम अज़वाज ने इजाज़त दी, फिर आप अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में रहे, और वहीं फिर आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो दुनिया से रुखसत हुए थे। आखिरी वक्त में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में सर मुबारक था, और मिसवाक भी आखिरी वक्त में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने चबा कर दी थी, वो अपने मुँह मुबारक में रखी थी, और वहीं आज भी रोज़ा मुबारक है, आप अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। रैपिड फायर के लिए सर आप बेटा, आप लोग रेडी हैं? ठीक है सर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन किस जगह हुई? हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा के कमरे। दुरुस्त। इंतकाल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? इंतकाल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 50 साल। गलत। मेराज से वापसी पर अल्लाह ताला ने, इसमें आप घबरा गए, परेशान हो गए। रैपिड फायर। चलो तसल्ली से बता दो, इंतकाल के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? फास्ट। ये तो पास करेंगे तो अब तो प्राइम ख़त्म हो गया आपका। 50 पॉइंट्स हैं इनके। ऐसा ही है जी, यहाँ एक जवाब आपने सही दिया, 63 साल उम्र थी ना, और एक सवाल आपका सही था, एक गलत था। इस रैपिड फायर में आप थोड़ा सा घबरा के परेशान हो गए। 50 पॉइंट। शानदार तैयारी जी, क्लैपिंग कर दीजिए उनकी, क्लैपिंग कर दीजिए उनकी। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। इस उम्र में माशाल्लाह इतनी जहानत और इतनी तैयारी। नबी अलैहि सलाम की सीरत मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा वसी जो है वो इसमें सारी मामलात हैं और ज़िंदगी के अलग अलग गोशे हैं, लेकिन ये बच्चे बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से तैयारी करके आए। बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, रिजल्ट देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. جب تک ججز رزلٹ تیار کرتے ہیں میں روزانہ کی طرح آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں سناتا ہوں. گلشن نبوی کے پھول کے عنوان سے میں روزانہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. یہ بچے ہمارے آئے ہوتے ہیں، آڈینس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے دراصل ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہم کوئی نہ کوئی واقعہ اٹھائیں، کسی شخصیت کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کی عادات و افکار کے حوالے سے، طریقہ کے حوالے سے، تاکہ یہ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں پیدا ہو سکیں. آج میں آپ سے جو ذکر کروں گا وہ یہ کروں گا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور نبی علیہ السلام کی ساری زندگی بالکل محفوظ انداز میں میرے اور آپ تک پہنچی ہے. بالکل محفوظ انداز میں، جیسے آپ علیہ السلام اب آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیجئے. اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے، میرے اور آپ کے والد محترم کے لیے بھی اگر کوئی پوچھے، تو ہم شاید ان کے مزاج کو بھی، جن کے ساتھ اتنا عرصہ ہم نے زندگی گزاری، ان کے مزاج کو اور ان کی عادات اور اطوار کو ہم نہ بیان کر سکیں. لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کا چھوٹے سے چھوٹا گوشہ بھی میرے اور آپ تک پہنچا ہے. اور وہ وجہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام نے جو جماعت تیار کی تھی، وہ اتنی زیادہ محبت کرتی تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ ایک ایک انداز کو فالو کرتے تھے. وہ زندہ اس لیے وہ ہر چیز کہ وہ اپنے نبی کے ہر ایک انداز کو فالو کرتے تھے. آپ علیہ السلام کو جیسے کرتا دیکھتے تھے ویسے کیا کرتے تھے. اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کا جیسے علماء نقشہ بیان کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی کہ چہرہ مبارک کیسا تھا، یعنی زلفیں کیسی تھی آپ علیہ السلام کی، وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جی گھنگریالے بال تھے. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام کا جو ماتھا تھا، ماتھا مبارک وہ چوڑا تھا. آپ علیہ السلام کا سر مبارک بڑا تھا، چھوٹا سر نہیں تھا. آپ علیہ السلام کے دندان مبارک اتنے خوبصورت تھے کہ جب آپ علیہ السلام مسکراتے تھے تو دیواروں پر چمک پڑتی تھی، نور نکل کے دیواروں پر پڑتا تھا. آپ علیہ السلام کے گال نہ بہت ابھرے ہوئے تھے نہ بہت چپکے ہوئے تھے. یہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ اتنے غور سے، اتنی محبت سے کون آبزرو کر رہا ہے؟ آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک چوڑا تھا، آپ السلام کے بازو مبارک لمبے تھے، آپ السلام کی انگلیاں لمبی ہوا کرتی تھی، لمبی انگلیاں تھیں. اچھا، یہاں تک بتا رہے ہیں وہ کہ آپ السلام کے جو ہاتھوں پر اس طرف سے جو ہمارے ہاتھوں پر رگیں بعض اوقات نظر آتی ہیں، آپ السلام کی یہ رگیں ابھری بھی نہیں تھیں. یعنی یہ بتایا ہم نے کہ یہ رگیں ابھری بھی نہیں تھیں. آپ السلام کے پیروں پر بھی جو رگیں تھیں وہ نظر نہیں آتی تھی، اور اتنے زیادہ خوبصورت اور ملائم پاؤں ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب وضو آپ علیہ السلام کرتے تھے تو پانی پھسلتا تھا اوپر سے. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام کی ہر ادا، کیسے آپ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، آپ علیہ السلام کس طرح بیٹھتے تھے کھانا کھاتے وقت، آپ علیہ السلام سواری پر کس طرح سے سوار ہوا کرتے تھے، آپ علیہ السلام سواری سے اترتے کیسے تھے. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام جب مسکراتے تو کس انداز میں مسکراتے تھے. اچھا، یہ تک انہیں پتا تھا. نبی علیہ السلام کبھی اپنی ناراضگی ظاہر زبان مبارک سے ناراضگی ظاہر نہیں کرتے تھے. صحابہ کو اندازے سے پتہ لگ جاتا تھا، انداز سے، کہ آج نبی علیہ السلام کسی بات پر خفا ہیں یا پریشان ہیں. پھر وہ اس چیز کا تدارک کیا کرتے تھے. ایک ایک انداز مجھ آپ تک پہنچا کہ سونا کس طریقے سے دائیں کروٹ پر سونا ہے اور گال کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کر سونا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر حتیٰ کہ بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، بیت الخلاء سے باہر کیسے آنا ہے، مسجد میں جاتے وقت کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے، کون سا پاؤں باہر رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں آبزرو کون کر رہا تھا، یہ سوچنے کی بات ہے. یہ ہم تک تو یہ نقشہ پہنچا، بڑے خوبصورت انداز میں پہنچا. ایک ایک یہ بھویں میں آپ سے پوچھوں آپ کے والد صاحب کی بھویں کیسی ہیں بتا سکتے ہیں؟ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہے کہ بھویں بڑی گھنی ہوا کرتی تھی. یہ پلکیں آج کل جو کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکسٹرا پلکیں لگواتے ہیں. نبی علیہ السلام کی پلکیں خود لمبی اور خوبصورت تھی. یعنی یہ کون دیکھ رہا ہے یہ پلکوں کو؟ ہونٹ مبارک بڑے خوبصورت، اور جو آنکھیں تھی وہ موٹی اور بڑی چمکدار. اچھا، یہ جو اندر جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی، یہ جو ہمارا جو بلیک ہے جو، وہ نبی علیہ السلام کا بڑا سیاہ تھا. آنکھوں کی سفیدی بالکل سفید تھی. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں بہت مزہ کرتی ہیں. دیکھیں، میں ابھی آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں تو ہمیں کتنا مزہ آ رہا ہے اپنے نبی کے خد و خال کو. تو جو اس وقت دیکھ رہے ہوتے تھے وہ کس کیفیت میں ہوتے ہوں گے؟ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہوں گے، جو یہ ساری لطف اور یہ ساری چیزوں کو کیپچر کر رہے ہوتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے، انجوائے کر رہے ہوتے تھے، وہ کتنی شاندار شخصیات ہوں گے. اور انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے کس طرح فیض حاصل کیا ہوگا. آج میں اپنے نیک لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، علماء کو دیکھتا ہوں تو ہمیں کتنا پتہ لگتا ہے کہ یار کتنے اعلیٰ پیمانے پر ہے، کتنی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو کتنے اچھے انداز میں کاپی کر رہے ہیں، کس طرح نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. تو وہ جو لوگ اس وقت موجود تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہ کیسے کاپی کرتے ہوں گے، وہ نبی علیہ السلام سے کس طرح متاثر ہوں گے اور کتنی خوبصورت. یہ ایک ایک چیز میں اکثر کہتا ہوں، علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جس سلائی سے، جو سرما، جس لکڑی کی جو سلائی ہوتی ہے نا حضرت، وہ بھی معلوم ہے کہ وہ لکڑی کون سے درخت کی ہوتی تھی. وہ جو سلائی ہوتی تھی آنکھ میں لگانے والی، وہ لکڑی کون سے درخت کی ہوتی تھی. نبی علیہ السلام کی سواریوں کے نام بھی ہمیں معلوم ہے. بکریاں تھی آپ علیہ السلام پاس، بکریوں کے کیا کیا نام تھے یہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو یہ وہ عاشق ایسے تھے، وہ شاک ایسے تھے، وہ عمل کرنے والے اور ساتھ والے اتنے
پیار کرنے والے تھے کہ انہوں نے ایک ایک چیز مجھے آپ تک پہنچائی. اس لیے میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا تھا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ صحابہ نے نبی السلام کا دین ہم تک پہنچانے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اب ہم نے ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہے کیونکہ انہوں کو اللہ نے پھر کامیاب کیا ہے. دنیا میں بھی اللہ نے بہت عزتیں دی اور قیامت تک ان کے اذکار زندہ رہیں گے. تو کس طرح انہوں نے نبی اسلام کی زندگی کو فالو کیا تھا ہم نقل بھی نہیں کر سکتے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نقل کی کوشش کریں گے تو آپ کو اللہ اصل کا ثواب دیں گے انشاءاللہ. سارے کوشش کریں گے, ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ. بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف, اور آج ہمارے بہت ہی معزز مہمان جناب عظمت خان صاحب یہاں موجود ہیں. کسی تعریف کے متعارف کے محتاج نہیں, صحافت کی دنیا سے تعلق, بڑا نام ماشاءاللہ. سر یہ ایک چھوٹی سی محنت پیس کی ہم کر رہے ہیں اور اس آپ کو ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے, بڑی خدمات ہیں. اس حوالے سے بھی اور تھوڑا اپنے حوالے سے بھی ذکر کیجیے. اپنے بھی تھوڑی سی, چونکہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی وہ اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی آپ کا ذکر ہو کہ آپ کے ہر جگہ ماشاءاللہ آپ موجود ہوتے ہیں اور کتنا آپ. خیر میں تو اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ میری تشکیل ہے, جیسے آپ کی تشکیل ہے کہ آپ یہ رمضان میں کام کرتے ہیں اور سال بھر اپنے ادارے میں کام کرتے ہیں, اس طرح میری بھی تشکیل ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ دینی اداروں کو, دینی شخصیات کو سامنے لانا, اجاگر کرنا, ان کے کام کو اجاگر کرنا, خصوصاً دینی مدارس کا. پورے دنیا میں جو کسی دور میں سمرقند بخارا علم کے مرکز رہے اور ایران مرکز رہا, اس وقت میں سمجھتا ہوں اور بہت سارے علماء کی مجلس میں یہ بات میں نے کہی کہ علم کا مرکز جو ہے وہ پاکستان ہے, پھر پاکستان کے اندر کراچی ہے. لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دینی مدارس کی کیا صورتحال ہے, لیکن صرف کراچی شہر کے اندر 2500 دینی مدارس ہیں جہاں پہ لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں. تو یہ وہ سلسلہ ہے جو نظر آنے والا نہیں ہے یقیناً, جس کا فیض اس وقت ہر گھر میں موجود ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ ان چیزوں کو اجاگر کروں. یہ تو خیر اپنا چھوٹا سا کام ہے, لیکن آپ کا کام دیکھ کر کے خصوصاً مین اسٹریم میڈیا پہ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میرے دل سے دعائیں ہیں کہ آپ کا یہ کام جاری و ساری رہے. اس کو رمضان پہ نہ رکھیں بلکہ میں تو چاہوں گا اس کو ہر جمعے پہ رکھیں, آپ سلاٹس لیں اور ہر جمعے کو یہ پروگرام کریں. بہت اچھا. یہ تربیت کتنی ضروری ہے اس وقت؟ بہت ضروری ہے, اور اسکولوں میں تو خصوصاً اس طرح کی چیزیں ماسٹ ہیں. اور یہ یقین کریں ہم پورا سال محنت کرتے ہیں سکولز میں, پھر یہ ٹیمز تیار ہوتی ہیں, کانٹینٹ ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے, یہ اساتذہ ان کی محنت ساری پھر یہ یہاں پر آنے میں کامیاب ہے. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, تشریف لائیں انشاءاللہ. سر انعام الرحمان صاحب سے, انعام بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سر آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں, مجھے تو پتا آپ کتنی محنت کر رہے ہیں. یہ بچے ماشاءاللہ اتنی زبردست تیاری کر کے آئے, مبارکباد کے مستحق ہیں, اور ان کے پڑھانے والے, تیاری کروانے والے ماشاءاللہ قابل تعریف کم ہے. بہت ماشاءاللہ مشکور ہوں میں ان کا کہ اتنی اچھی تیاری کر کے آئے. یہ آپ نے ان کو کہا کہ چھوٹے بچے ہیں لیکن مقابلہ دیکھ کر پتہ چلا کہ ہمارے چھوٹے بھی بڑا مقابلہ کر سکتے ہیں. بہت زبردست. اللہ آپ کی ٹیم کو اور ہمیں سلامت رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے. بہت محبت ہے ماشاءاللہ. سر وہ زیادہ کیا کہیں گے سر سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بابر جدون صاحب, میں اس پروگرام میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں اور کافی عرصے سے دیکھتا آ رہا ہوں, لیکن مجھے اتنا علم نہیں تھا کہ بھئی یہاں اتنی محنت ہو رہی ہے. اور ایک آدھ جو آپ کچھ پروگرام کا حصہ بھیجتے ہوئے ہم دیکھ لیتے تصاویر کی شکل میں, لیکن یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ کے ان سوالات نے میرے ان بچوں کو بہت کم ٹائم ملا چونکہ ان کے پیپر چل رہے ہیں, کل بھی ان کا پیپر تھا, اور اس حوالے سے یہ تیاری کر رہے ہیں اور ان کے پاس وقت کم تھا, لیکن میں نے کہا بیٹا ہم نے ہاں کی ہے تو اب آپ نے جانا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے, اور اس کو جیسے سر نے ہفتہ وار کہا, ہمیں اسکولوں کی شیڈول کا پتہ ہے, ہفتہ اور مشکل ہو جائے گا, لیکن ماہانہ اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. بہترین انشاءاللہ. ویسے تو آپ کے یہاں ہماری ایک ترتیب ہے کہ اب ویکلی ہم اپنے ایک ٹیچر کو بھیج کے تیاری کی ایک ترتیب بنا رہے ہیں انشاءاللہ. بالکل جی, کہ ویکلی اسکولز میں ہمارے ٹیچرز ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو, بہت شکریہ. سر نہال, سر کیا کہیں گے سر؟ ماشاءاللہ آپ کی اپنی بڑی خدمت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بس میں تو سب نے بہت بہترین باتیں کر لی, بس میں تو خواہ تحسین پیش کروں گا آپ کو, آپ کی ٹیم کو, اس پلیٹ فارم کو, اور اس کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے. اور اس طرح کے جو ایونٹس ہیں, اس طرح کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جو محنت آپ نے جو کی آج, جو سب بچوں کو تیاری کروائی میں نے, اس سے مجھے ہی بہت فائدہ ہوا. بہت سارے ایسے سوالات تھے جو آپ یقین کریں مجھے بھی نہیں معلوم تھے, تو بس میں تو بہت مستفید ہوا. بس آپ لوگ یہ دعائیں ہیں اور اس کو جاری رکھیں آپ لوگ, ہم آپ کے ساتھ ہیں تعاون کے. تھینک یو ویری مچ. آپ اس سب لوگوں کی محبت. جی میم کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم. میرا فرسٹ ٹائم ہے اس پروگرام میں, اور یہ کہ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا, اچھا لگا.
تو میں نے کوشش کری بچوں کو 2-3 دن پہلے ہی مجھے جو ہے بہت کم وقت میں بچیوں نے تیاری کری. الحمدللہ اچھا لگا بہت زیادہ. اور اس پروگرام میں بچے جو سوالات یاد کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ کم معلوم ہوتا ہے, لیکن ان کی بدولت کلاس میں اور بچوں کو بھی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے. بچے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس طرح کے پروگرام میں. تو میں تو سر کے ساتھ ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے, منتھ میں ایک بار ہونا چاہیے. پوزیشن اناؤنس کر دیں گے. سر عظمت سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ یہاں تشریف لائیں. عظمت خان صاحب یہاں تشریف لائیں. آپ گفٹ دیجیے, آپ پوزیشن اناؤنس کر دیجیے. مائک دیں دیں سر کو, آپ تشریف رکھیں. مائک آپ کے پاس ہے سر, آپ پوزیشن اناؤنس کریں گے. سر ادھر تشریف لائیں اور آپ پوزیشن سر اناؤنس کریں گے. سر نام آپ ادھر سر کے پر ادھر چلیں. فرسٹ سے شروع کیجیے, فرسٹ سے شروع کیجیے تھوڑا سا جلدی سے. فرسٹ پوزیشن میچلس گرامر سیکنڈری اسکول. میچلس گرامر کے لیے کلیپنگ کر 75 آؤٹ آف 75. یہاں آنے دیجیے. میچلس گرامر کو اسٹوڈنٹس کو یہاں آنے دیجیے. ایک ایک بیٹا آپ لیں, سر سے انعام لیں. ادھر دیکھیں, ادھر سامنے دیکھیے, ادھر دیکھیے. ٹھیک ہو گیا جی, ان کے لیے کلیپنگ کر دیجیے بیٹا. سیکنڈ پوزیشن سر. اور سیکنڈ پوزیشن پہ 2 اسکولس ہیں, ایک برکت گل اور پی ایس. سیکنڈ پوزیشن پہ 2 اسکولس ہیں, دونوں کے پی ایس اسکول نے بھی سیکنڈ پوزیشن حاصل کی اور ایک برکت گل اسکول نے بھی سیکنڈ پوزیشن حاصل کی. پی ایس اسکول کے اسٹوڈنٹس آ جائیں بیٹا, پی ایس اسکول کے اسٹوڈنٹس آ جائیں. اپنا گفٹ لے لیجیے. اس طرف وہاں دیکھیے, اس طرف ہو جائیں. یہاں ہو جائے بیٹا, یہاں ہو جائیے. اپنا گفٹ لے لیجیے. زبردست. آپ آ جائیے بیٹا, آپ لے لیجیے. آپ لے لیں گفٹ, جلدی سے آپ لے لیں. آپ اپنی جگہ پہ چلے جائیں بیٹا, آپ اپنے ڈائس پر چلے جائیے. اور آپ آ جائیں برکت گل اسکول کے اسٹوڈنٹس ادھر سے آ جائیں, یہاں سے آ جائیں. آپ اپنا گفٹ لے لیجیے. زبردست, بہت اعلیٰ. آئیے بیٹا, آئیے آئیے, آگے آ جائیے, آگے آ جائیے. سر کو دیں گفٹ دیں. آپ لیں بیٹا گفٹ لیں اپنا. ٹھیک ہے, آپ بھی لے لیجیے اپنا گفٹ سر سے. آپ جائیں, آپ جائیں آگے. چلیں, اب ہمارے پاس ہمارے ننھے منھے اسٹوڈنٹس ہیں, پی ایف اسکول سے آئے ہیں. آ جائیے. اسکول کا پورا نام کیا ہے؟ پی ایف ایم ایف اسکول. ایم ایف اسکول. آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں میرے تھرڈ پوزیشن. زبردست. کلیپنگ کریں جی ان کے لیے. بہت اعلیٰ, شاندار تیاری تھی میرے بچوں کی. اپنا انعام لیجیے, اپنا انعام لیجیے. زبردست زبردست. آپ بھی انعام لیجیے. آپ آ جائیں بیٹا, آپ آ جائیں, اپنے ڈائس پہ جائیں. آپ انعام لے لیجیے. زبردست ہو گیا, بہت اعلیٰ. کلیپنگ کر دیجیے. ناظرین گزارش آپ تشریف رکھیں. ناظرین پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ سے روزانہ کی طرح گزارش کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی سحر و افطار کی دعاؤں میں مت بھولیے. اور نہ صرف دعائیں بلکہ ان کے ساتھ تعاون بھی اس وقت ضروری ہے. اور بہت ساری تنظیمیں ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں. آپ جسے مناسب سمجھیں ان کے ساتھ بھرپور انداز میں مالی تعاون بھی کیجیے کہ اس وقت وہ مظلوم مسلمان بہن بھائی ہماری امداد کے منتظر بھی ہیں اور حقدار بھی ہیں. اپنے لیے ضرور حصہ مانگا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی کردار اور حصہ اس پاکستان کی ترقی میں لکھ دے جو یاد رکھا جائے. سب مل کے نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.